یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حریت ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن، پابندیوں اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی معطلی کی آڑ میں جاری ظلم و بربریت اور کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے سے مقبوضہ علاقے کی معیشت، سیاحت، تعلیم اور روزمرہ کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ حریت کانفرنس نے وادی کشمیر میں ہزاروں غیر کشمیریوں کی آمد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے کشمیری عوام کے مستقبل کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مفتی اعظم کشمیر ناصر الاسلام نے بھی 10,000 غیر کشمیریوں کی جموں کشمیر آمد پر تشویش اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے قابض انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ کورونا کی وبا کے عروج پر ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں بھارتی شہریوں کو اس پراسرار انداز میں کشمیر کیوں لایا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد عائد کی گئی جابرانہ پابندیوں کے باعث کشمیر کی معیشت کو اب تک $2.1 بلین کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ صرف کورونا کی وبا کی آڑ میں کیے جانے والے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہی کشمیر کی معیشت کو 12,416 کروڑ انڈین روپوں کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ 4,96,000 کشمیری بھی بے روزگار ہو گئے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت بیک وقت کشمیریوں کو معاشی دہشت گردی کا بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری طرف کشمیری تاجر مسلسل تیسری عید کے موقع پر بھی 300 کروڑ روپے کے نقصان کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کشمیر بیکرز اینڈ کنفیکشنرز ایسوسی ایشن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شاہد حسین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 عیدوں پر صرف بیکری کے شعبے کو ہی 80 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 5 اگست سے جاری بھارتی فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہے، جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی آڑ میں لگائی جانے والی غیر ضروری پابندیوں نے جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہوئے کشمیریوں کو دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ بھارتی ظالم فوج الگ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کرنے میں مصروف ہے۔ مزید برآں غیر کشمیریوں کو مقبوضہ ریاست کے ڈومیسائل کا اجرا، انہیں زمینوں کی الاٹمنٹ اور فوج کو اپنی مرضی کی جگہوں کو بزور طاقت ہتھیانے کی اجازت دینے کے لیے قوانین بنانا دراصل کشمیریوں سے ان کے تشخص، جائیدادیں اور شناخت چھیننے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، جس کا تعین اہل کشمیر نے کرنا ہے، لیکن بھارت کی حکومتیں کشمیریوں کا دل جیتنے کی بجائے ان کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی 9 لاکھ فوج کشمیریوں پر ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ لیکن تمام ظلم اور جبر کے باوجود کشمیریوں کا یہ عزم ہے کہ نہ تو وہ بھارتی جبر کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی اپنی آزادی کی جدوجہد کو ترک کریں گے۔ کشمیر کی آزادی کی تحریک کی تاریخ گواہ ہے کہ جوں جوں بھارتی ظلم بڑھا ہے، جدوجہد آزادی میں تیزی آئی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور کشمیری عوام بھارت کی غلامی سے نجات حاصل کر کے آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔